ایک ہوتا ہے اسم، نام، توجہ رکھیے گا، ایک ہوتا ہے مسمى، مسمى جس کا وہ نام ہو. مثلا اسم ہے عابد، مسمى ہے عبادت گزار. اگر عابد عبادت گزار ہو تو اسے کہیں گے اصطلاح میں اسم با مسمى، یعنی جو اس کا اسم ہے اسی طرح اس کا کردار اور صفات ہیں. اور اگر کوئی عابد ہو، خدا نہ کرے عبادت نہ کرے، تو وہ اسم بلا مسمى کہلائے گا. تو جو ہے نا آپ کی. اب دیکھیں کہ ہم اکثر جو نام رکھتے ہیں، ہم نام رکھ دیتے ہیں عادل، اور وہ دنیا کا بے عدل ترین انسان کے بعد میں بن جاتا ہے. اسی طرح ہم نام رکھ دیتے ہیں مثلا فاضل، وہ بعد میں فضول سا بن جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ اسی طرح ناموں میں بڑی دقت کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اگر کسی نے کسی کا نام رکھا ہو عادل یا مثلا عالم رکھا ہو تو وہ بعد میں بیچارہ جاہل نکل آئے، اور کاتب رکھا ہو وہ لکھ نہ سکتا ہو، قاری رکھا ہو اسی طرح. اب دیکھیں کہ آپ دیکھیں ایک شخص نے ایک کا نام رکھا، عادل رکھ دیا اور کچھ، جب وہ بڑا ہوا تو اس کے بالکل برخلاف کام کر رہا ہے. آپ اس شخص کو لے آئیں جس نے نام رکھا تھا، اس کو کہے بھائی آپ نے اس کا نام تو عالم رکھا تھا، یہ تو زمانے کا جاہل نکلا ہے یا نہیں؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے اس کا فقط نام رکھا تھا، میں نے اس کے کردار کی ضمانت نہیں لی تھی، میں اس کے مستقبل کے نہیں جانتا تھا، اس کے فیوچر کا مجھے نہیں پتا تھا. یہ ذہن میں ہے نا آپ؟ تو وہ اس کو کہہ کے اس بات سے نکل جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے نام رکھے اہل بیت کے کیونکہ اللہ کو اہل بیت کے فیوچر کا پتہ تھا، مستقبل کا پتہ تھا کہ اہل بیت کیا کریں گے. اللہ نے یہ کہہ دیا جس کو میں محمد کہوں گا اس کی تعریف ہوتی رہے گی، جس کو میں علی کہوں گا وہ اعلیٰ رہے گا، جس کو میں فاطمہ کہوں گا وہ جنت کی بشارت دیتی رہے گی، جس کو میں حسن و حسین کہوں گا ان میں حسن ہی حسن ہوگا، اس میں حسن ہی حسن ہوگا، اس میں قباحت نہیں ہوگی. اگر وہ پیدا ہوگا تو تب حسن ہوگا، اگر وہ بچہ ہوگا تب حسن ہوگا، اگر وہ چلنے لگے گا تب حسن ہوگا، اگر وہ جوان ہوگا تب حسن ہوگا، اگر وہ جوانی سے لے کر ادھیڑ بند میں جائے گا تب حسن ہوگا، گھر میں ہوگا تو حسن ہوگا، تحت القصا ہوگا تو حسن ہوگا، اگر مسجد النبوی میں ہوگا تو حسن ہوگا، اگر جنگ کرے گا تو حسن ہوگا، اگر صلح کرے گا تو حسن ہوگا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسم با مسمى ہوگا، بغیر اسم کے نہیں، بغیر مسمى کے نہیں ہوگا. جب بھی کوئی، اور ابھی دیکھیں کہ میں نے جو تاریخ کا ناقص سا مطالعہ کیا، مجھے کسی جگہ ان دو شہزادوں سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں ملتا. ان دو شہزادوں سے پہلے عالم عرب میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں ملتا. آس ملتا ہے، مروان ملتا ہے، کمران ملتا ہے، اس طرح کے فضول سے نام ملتے ہیں، لیکن حسن اور حسین نہیں ملتے، کیونکہ اس وقت حسن اور حسین تھے ہی نہیں. اب دیکھیے ہے یہ عربی کا لفظ، کیونکہ عربی زبان تو آپ کو پتہ ہے بہت پرانی ہے. یہ تو نہیں جب اسلام نے ظہور کیا تھا اس وقت عربی آئی تھی. تو عربی میں صفت مشبہ ہم اسے کہتے ہیں. حسن یعنی صفت ہے، یعنی نام نہیں ہے، یہ صفت ہے. جب اہل بیت کے دروازے پہ آتی ہے ایک صفت، وہ نام بن جاتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ نام بنا، صفت عرب کے ذہن میں یہ کلمہ تھا، انہوں نے استعمال کیا عبارات میں، نام نہیں کسی کا رکھا. کیوں کہ اس نام کا اب تک کوئی متحمل تھا ہی نہیں. کوئی بد شکل تھا، کوئی بد کردار تھا، کوئی بد نسب تھا. یا علی بھائی، حسن کیسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کا نسب خراب ہو جائے، کئی دعوے کرنے والے ہوں تو کہہ نہیں کوئی سکتا.
حسن وہ ہے جس کا نسب بھی حسن ہو، جس کا حسب بھی حسن ہو، اور جس کے ماننے والے بھی نیک ہوں۔ لہذا عزیزان محترم، اس لیے اللہ نے اس نام کو انتخاب کیا، اور جس کا نام اللہ رکھے، نام رکھنے کے بعد اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ جس کی میں ولایت کرتا ہوں، جس کا میں حاکم، میں سرپرست بنتا ہوں، اس کو میں کبھی چھوڑتا نہیں۔ جب اللہ نے نام رکھا تو اپنا علم بھی دے دیا۔ اللہ نے جب نام رکھا تو کسی اسکول میں، کالج میں، کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا کہ حسن علم مجھ سے لے گا۔ اب حسن ہے علم الہی، اللہ کا جو علم ہے وہ حسن کے پاس ہے، اسی لیے اللہ کی محبت جو چاہتا ہے وہ حسن سے محبت کرے، اللہ کی جو اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ حسن کی اطاعت کرے، اللہ سے جو مدد مانگنا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہ جائے، حسن سے مدد مانگ لے۔ ڈائریکٹ جانے سے کام نہیں بنے گا، اور میں بہت سے دلائل دے سکتا ہوں کیونکہ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ جو ڈائریکٹ جاتا ہے، ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ منہ کی کھا کے واپس آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے علم دیا، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کوئی ڈکی چھپی نہیں، پاکستان جائیے گا، اگر موجود ہے بہت اچھا ہے، اگر نہیں موجود ضرور خریدیے گا۔ بہت مشہور کتاب ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، اس کا نام بھی ہے، اس کا حوالہ ہے، بڑی بسیط کتاب ہے، لکھی بھی اتفاق سے ہمارے خلاف گئی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ لکھی بھی ہمارے خلاف گئی ہے۔ سوائق محرقہ اس کا نام ہے، ابن حجر مکی ہے اسمی کی کتاب ہے یہ، جنہوں نے سوائق محرقہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جلا دینے والی بجلیاں، انہوں نے لکھی اس لیے تھی کہ بھائی شیعوں کو میں جلا دینا چاہتا ہوں، لیکن اس میں اتنے فضائل اہل بیت لکھے ہیں، اتنے مولا کا معجزہ ہے کہ اتنے فضائل لکھے ہیں کہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حسن ایسی شخصیت تھی جو جھولے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ یا علی برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ میرا بھی روزہ ہے، انشاءاللہ آپ کا بھی روزہ ہے، لیکن روزے سے روزہ ایک نور جو ہے ہمیں ملے گا، جو تقویت ملے گی، اور روزے میں فضائل کا ذکر سننے اور کرنے سے تو کئی برابر بڑھ جاتا ہے یہ۔ یا علی، کیونکہ حسن کا اسم ہے اسم اعظم، اور اسم اعظم اگر روزے کی حالت میں دعا کریں تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، علم تھا، شہادت دی، گواہی دی ابن حجر مکی نے بھی کہ یہ عام بچہ نہیں تھا۔ جیسے میرے برادر ابھی شعر میں بھی پڑھ رہے، جب بھی میں وارد ہوا ہوں اسی وقت کہ مولا کا کوئی واقعہ پڑھ رہے تھے جس میں مجھے اندازہ ہوا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امام جو ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں چاہے جھولے میں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں امام مانتے جو داڑھی سفید کر کے بیٹیوں سے مسئلے پوچھتا پھرے۔ ہمارے پاس ملاک ہے، ہم اگر کسی کو امام مانتے ہیں، کہا جا رہا ہے منصوص من اللہ، منصوص من اللہ نہیں ہے، منصوص من اللہ نہیں، اگر منصوص من اللہ نہ ہو تو ابن حجر مکی نے یہ کیوں لکھ دیا کہ لوح محفوظ جھولے میں مطالعہ کرتے تھے؟ اور بھائی جنہوں کو کسی نے بنایا، لوگوں نے بنایا، انہوں نے تو کبھی اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کو بھی پوری طرح حفظ نہیں کیا۔ سمجھتے ہیں آپ؟ 12 سال میں سورہ بقرہ حفظ نہ ہو، اس کے بعد پھر اگر حفظ ہو وہ بھی پتہ نہیں کیسی اوپر سے دے کے پڑھنی آئی، پتہ نہیں حفظ ہوئی، اس کے بعد پھر اونٹ قربان کرنا شروع کر دیے۔ دیکھیں ہم امام اس سے نہیں مانتے، واقعاً ہمارے پاس ملاک ہے، خدا کی قسم ہم افتخار کرتے ہیں اس پہ کہ ہمارے آئمہ جو ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے صدیق بھی تھے اور فاروق بھی تھے۔